وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ کی طرح ہوں اور میں اپنے بیٹوں کو ملت کا پاسبان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ قسمت ایک تنگ مزاج دیوی ہے، یہ آج آپ پر مہربان ہے، مگر کون جانتا ہے کہ کل اس کا موڈ کیا ہوگا۔ یہی وہ اصول تھا جس پر میرے والد کا گھر بجٹ چلایا کرتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوئے تو اس بات کو ہمارے اذہان پر بہت گہرا اثر ہوا۔ یہی قائد اعظم کے کردار کا وصف تھا جو تمام عمر برقرار رہا۔ محمد علی اب 6 سال کے ہو چکے تھے۔ میرے والدین نے انہیں گھر پر گجراتی پڑھانے کے لیے ایک استاد کا انتظام کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا بچہ بھی اسکول بھیجنے کے لیے بہت چھوٹا ہے اور قریب ترین اسکول ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر تھا، اور ان کے خیال میں 6 سال کے بچے کے لیے یہ فاصلہ پیدا سفر کرنا بہت زیادہ تھا۔ وہ اپنے اس بات کی طرف لا تلقی اختیار کرتے جو اس سے پڑھائے جاتے، اور وہ قطعی طور پر جمع و تفریق کے حسابی دنیا میں داخل ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اپنے استاد کے ساتھ وقت گزارنا بلا وجہ تصفیہ اوقات ہوتا۔ وہ ہمسایوں میں اپنے ہم عمر لڑکوں سے رغبت حاصل کرتے، ان میں وہ کھیلوں میں مہارت رکھنے والا کھلاڑی تسلیم کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے بچگانہ ذہنوں میں اسے اپنا لیڈر تصور کرتے، اور وہ بھی وجدانی طور پر اپنے آپ کو ان سے برتر خیال کرتا۔ بہرحال جب وہ 9 سال کے ہوئے تو انہیں پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جہاں امتحان کے وقت انہیں ہم پر جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا۔ انہیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ دوسرے لڑکوں نے ان سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کلاس میں اول نہیں آ سکتا، ہمیشہ کھیل میں دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر خیال کرتا، جبکہ اسکول میں حاضری کے لیے اسے دن میں کئی گھنٹے کھیل ترک کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں اتنا وقت رہ کر وہ بہترین طالب علم کا اعزاز حاصل نہیں کر سکا۔ ان میں اسکول اور کتابوں سے بچگانہ گریز پیدا ہوا، جس نے میرے والد کو پریشان کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو مناسب تعلیم دلوانا چاہتے تھے، مگر وہ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو سکے۔ میری والدہ، جنہیں اپنے بیٹے کے مقدر پر پختہ یقین تھا، اکثر کہا کرتی تھی میرے محمد علی بڑا آدمی بنے گا اور بہت سیانہ ہوگا اور دوسرے لڑکوں سے بہتر ہوگا۔ اسے بھی اپنے خواب چکنا چور ہوتے نظر آنے لگے۔ ماں نے محبت و پیار سے سمجھایا کہ وہ باقاعدگی سے اسکول جائے اور اپنی تعلیم کی طرح سنجیدگی سے توجہ دے۔ کہتی وہ صرف اس طرح زندگی میں آگے بڑھ سکے گا اور دوسروں سے بلند و بالا ہو کر بڑا آدمی بنے گا۔ سخت غصہ اور طیش میں ہونے کے باوجود والد ان کے ساتھ صبر سے کام لیتے اور دریافت کرتے کہ وہ کیوں اپنی کتابوں سے مناسب وقت نہیں دیتے۔ ننھے محمد علی نے جواب دیا، ابا جان میں اسکول جانا پسند نہیں کرتا۔ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابا جان میں آپ کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کر کاروبار سیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن محمد علی تم ابھی اس کے لیے بہت چھوٹے ہو، میں آپ کو دفتر میں اسکول سے بہتر کام کر سکوں گا۔ میرے والد ہوشیاری آدمی تھے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے ترغیب دینے کی کوشش کی، محمد علی میرے دفتر میں سخت نظم و ضبط ہے، تمہیں میرے ساتھ صبح اٹھ کے 8 بجے دفتر جانا پڑے گا، دوپہر کے کھانے کے لیے 2 سے 4 بجے واپسی ہوگی اور پھر دوبارہ 4 سے 9 بجے پھر جانا پڑے گا۔ میں یہ سب کچھ کروں گا ابا جان، مگر تمہیں کھیلنے کے لیے بالکل وقت نہیں ملے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس طرح نوجوان محمد علی نے اپنے والد کے دفتر اور کلاس روم کے درمیان سوچتے ہوئے والد کے ساتھ دفتر جانا شروع کر دیا۔ انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ وہ دفتر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر کام کا انحصار لکھائی پڑھائی پر تھا۔ رقوم جو وصول ہوتی یا ادا کی جاتی خطوں میں درج کی جاتی، اور انہیں نہ پڑھنا آتا تھا اور نہ لکھنا، اور نہ ہی حساب کتاب رکھنا۔ دفتر میں وہ صرف چھوٹے موٹے کام کر سکتا تھا جو اس کی پسند کے بالکل نہیں تھے۔ خرید و فروخت اور دوسرے اہم امور کا فیصلہ والد اپنے کاروباری کارندوں کے ذریعے کرتا تھا۔ کوئی اس سے نہ تو مشورہ لیتا اور نہ ہی اس کی کمی محسوس کرتا۔ سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ اپنے پسندیدہ کھلونوں سے بالکل کٹ رہے گی۔ 2 ماہ کے اندر ہی وہ دفتر کے کام سے اکتا گیا۔ ایک دن والد کو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ ابا جان مجھے دفتر کا کام بالکل پسند نہیں۔ محمد علی پھر تم کیا کرو گے؟ میں اسکول واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد بہت خوش ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے روکھے منہ سے کہا، دیکھو میرا بیٹا، زندگی میں سیکھنے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں۔ ابا جان وہ کون کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ اپنے بزرگوں کی دانش اور ان کے اہل علم پر بھروسہ کرو، ان کی نصیحت کو قبول کرو اور جیسا وہ مشورہ دیں ان کے مطابق عمل کرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے راستے پر چلو اور غلطیوں سے سیکھو، زندگی کی سختیوں اور ٹھوکروں سے سبق حاصل کرو۔ محمد علی نے توجہ سے سنا۔ یہ واقعہ قائد کی اس وصف کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ زندگی کی آخری ایام تک خود اپنے راستے پر چلنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اسکول واپس آنے پر وہ بالکل ایک بدلے ہوئے بچے تھے۔ وہ غیر متوجہ، لا تعلق اور اپنے ہم جماعتوں سے پیچھے نہ رہے۔ وہ ضائع شدہ وقت کی تلافی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ہم عمر اور ان سے کم عمری بچے بھی ان سے آگے نکل چکے تھے۔ وہ اپنے اسباق پر خوب توجہ دیتے، گھر پر رات کو دیر تک پڑھتے، آگے بڑھنے کا عزم کر چکے تھے۔ میرے والد محمد علی کو پڑھائی میں سنجیدہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ایک دن سرہ راہ ان کی ملاقات بچے کے استاد سے ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ ان کا بیٹا اسکول میں کیسا جا رہا ہے۔ استاد نے بتایا کہ وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ حساب میں بہت کمزور ہے۔ اس سے میرے والد بہت مایوس ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی غیر معمولی صلاحیت کا مالک نہیں۔
اور نہ ہی ان کا بیٹا بہت بڑی اور اہم شخصیت ثابت ہوگا۔ جیسا کہ ان کی والدہ کا یقین تھا، وہ پہلے ہی اپنے استاد کے سامنے اپنے آپ کو ایک ہونہار طالب علم ثابت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ سخت محنت کی بدولت امتحانات میں کامیابی حاصل کر لے گا اور دفتری کلرکوں کے گمنام عہدوں میں کھپ جائے گا، لیکن میرے والد چاہتے تھے کہ وہ حساب میں اچھا ہو جائے، کیونکہ حساب کتاب کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، اور وہ چاہتے تھے جب ان کا بیٹا ان کے کاروبار کو سنبھالے تو ان کے فرم جناح پونجا اینڈ کمپنی ایک فعال ادارے کی طرف آگے ہی بڑھتی رہے۔ میرے والد سوچا کرتے تھے کہ حساب میں کمزور، حیران ہوں یہ لڑکا کیا بنے گا، لیکن میری والدہ کا محمد علی پر یقین غیر متنزل تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ صبر کرو، محمد علی اچھے کام کرے گا اور بہت سے لوگ اس پر رشک کریں گے۔ میرے والد نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کے وجدان کے قطع نظر انہیں وہ کام کرنا چاہیے جو بظاہر میرے بھائی کی بہترین مفاد میں ہو۔ انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ کسی ایسے اسکول میں داخل کروایا جائے جو گھر سے کافی فاصلے پر ہو۔ برادر کے ایک پرائمری اسکول میں اس کے ہم جماعت اسکول میں حاضری پر برا اثر ڈالتے ہیں کہ کتابوں کو چھوڑ کر گولیاں، لٹو، گلی ڈنڈا اور کرکٹ کھیل کے ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ والد نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کے گھر سے 1 میل کے فاصلے پر نیو نہم روڈ پر سندھ مدرسہ الاسلام میں داخل کرایا جائے۔ وہ واحد اسکول تھا جس پر سندھ کے مسلمان فخر کر سکتے تھے۔ اس کی بنیاد خان بہادر حسن محمد علی آفندی نے رکھی تھی۔ محمد علی کی عمر تقریباً 10 برس تھی جب میرے والد نے اسے سندھ مدرسہ الاسلام میں گجراتی کی 4تھی جماعت میں داخل کرایا۔ اسکول کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکول میں داخل ہونے والے 114ویں طالب علم تھے، مگر اسکول کی تبدیلی سے بھی پڑھائی سے متعلق ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ اسکول میں تعلیم کی بجائے کھیل کے میدان میں کامیابی حاصل کرتے رہے۔ انہی دنوں میرے والد کی اکلوتی بہن مان بائی ممبئی سے کراچی آئی ہوئی تھی۔ ان کی شادی ممبئی میں ہوئی تھی اور وہ وہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم انہیں مان بائی پھوپھی کہا کرتے تھے۔ وہ بڑی زندہ دل خاتون تھی، حاضر جواب اور مزاحیہ طبیعت کی تھیں، جتنی تعلیم حاصل کی تھی اس سے کہیں زیادہ دانش مند تھیں۔ میرے والد اپنی ہمشیرہ کو بہت چاہتے تھے اور مان بائی بھی اپنے چھوٹے بھائی جناح سے بہت پیار کرتی تھیں۔ دونوں میں بڑا گہرا لگاؤ تھا اور یہ محبت ان کے درمیان آخری وقت تک قائم رہی۔ جب میں قائداعظم کے ساتھ اپنی 40 سالہ مسلسل رفاقت پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے دوستی و خلوص کے وہ گہرے رشتے یاد آتے ہیں جو میرے والد اور ان کی بہن کے درمیان قائم تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب کئی برس بعد مان بائی اپنے شوہر کے ساتھ کراچی میں سکونت اختیار کرنے کے لیے آ گئیں تو وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھیں۔ وہ بہت کہانیاں سنایا کرتی۔ مجھے آج تک حیرت ہوتی ہے کہ وہ سینکڑوں کہانیاں کس طرح زبانیں یاد رکھتی۔ وہ کبھی اسکول نہیں گئیں، اس لیے وہ کتابوں سے پڑھی ہوئی نہیں ہوں گی۔ مان بائی پھوپھی بھی مجھے میری بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں کے بھائیوں کو غروب آفتاب کے بعد اپنے گرد جمع کر لیتی۔ وہ ہماری آنکھوں اور کانوں کا مرکز ہوتی اور بڑے مسافر کی پیراب میں ہر رات کہانیاں سناتی اور ہم بڑے غور سے سنتے تھے۔ وہ پریوں، اڑنے والے قلین، جنوں، بھوتوں کی کہانیاں سناتی اور یہ ہمارے ننھے منھے ذہنوں کو اس دنیا سے دور کے حیران کن قصے کہانیاں معلوم ہوتے۔ میرے والد، والدہ اور مان بائی پھوپھی بھی مل کر بیٹھے یہ سوچنے کے لیے محمد علی کو کیا کہا جائے۔ اس نے اپنی تعلیم میں سنجیدگی سے توجہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ 10 برس کا ہو گیا ہے مگر ابھی تک اس نے گجراتی کی 4تھی جماعت بھی پاس نہیں کی۔ مان بائی نے اسے ممبئی اپنے ساتھ لے جانے کی تجویز پیش کی، اس امید پر کہ شاید ماحول کی تبدیلی سے اس کا دل تعلیم کی طرف مائل ہو جائے۔ میری والدہ کو اس تجویز پر رضامند کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے بائی پھوپھی کے ساتھ ممبئی چلے گئے۔ انہوں نے اسے ممبئی کے انجمن اسلام کے اسکول میں داخل کرا دیا اور کچھ عرصہ محمد علی نے اپنی کتابوں پر سنجیدگی سے توجہ دینے کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے گجراتی کی 4تھی جماعت کا امتحان پاس کیا اور اس طرح انگریزی کی پہلی کلاس میں داخلے لینے کے لیے مستحق ہو گئے۔ والدہ اپنے لاڈلے بیٹے کی جدائی میں پریشان تھی۔ ماں کی محبت اور پیار کی منطق غالب آ گیا اور محمد علی ممبئی سے کراچی آ گئے۔ میرے والد نے ایک مرتبہ پھر انہیں سندھ مدرسہ الاسلام میں داخل کرا دیا۔ اسکول کا ریکارڈ شاہد ہے کہ اس مرتبہ ان کے داخلے کا نمبر شمار 178 تھا اور داخلہ کی تاریخ 23/12/1887 تھی اور سابقہ تعلیمی ادارے کے کالم میں انجمن اسلام اسکول ممبئی درج تھا۔ اب تک محمد علی کو گھڑ سواری سے بے حد دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے والد کے پاس کئی گھوڑا گاڑیاں تھیں جو ان دنوں آمد و رفت کا رسانہ ذریعہ تھا۔ موٹر کاروں کا دور کافی دور تھا۔ میرے والد کے استقبال میں کئی عمدہ گھوڑے تھے اور محمد علی نے جلد ہی گھڑ سواری سیکھ لی جو انہیں بے حد پسند تھی۔ ان کا ایک اسکول کا دوست کریم قاسم تھا جو کھارا در کے ایک تاجر کا بیٹا تھا۔ دونوں لڑکے روزانہ دور تک گھڑ سواری کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں سے پیار کرتے ہیں، وہ سر تان کر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں جس سے قوت اور اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ انہیں تمام مظاہرہ فطرت میں زندگی عمودی انداز میں آگے بڑھتی دیکھی۔ گھوڑے سیدھے کھڑے ہوتے، اس طرح درخت اور پھول شاخوں پر اوپر کی طرح جاتے، انسان سیدھا ہو کر چلتا ہے، اسی طرح پرندے اور درندے مینار اور گنبد آسمانوں کو چھونے کی خواہش کرتے ہیں۔
انہوں نے زندگی کا ایک اصول بنا لیا کہ وہ نہ صرف آگے دیکھیں گے بلکہ اپنے سر پر بھی بلند رکھیں گے۔ وہ مشکلات کے آگے سپر انداز نہیں ہوں گے بلکہ ان کا چیلنج قبول کرنے پر قابو پائیں گے۔ وہ صنوبر کے تناور درخت کی مانند بنیں گے جسے طوفان ہلا تو سکتا ہے لیکن جھکا نہیں سکتا۔ وہ اسکول میں اپنے دن امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے گزارتے اور اپنی شام میں گھوڑ سواری کے لیے وقف کر دیتے۔ تبدیلی کی طرف ان کا رجحان ایک دفعہ پھر غالب آیا اور انہوں نے والدہ سے کہا انہیں کسی اور اسکول میں داخل کرا دیا جائے۔ کچھ بحث و مباحثے کے بعد میرے والد رضامند ہو گئے۔ سندھ مدرسہ کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ انگریزی کی چوتھی جماعت میں تھے تو 5/1/91 کو انہوں نے اسکول چھوڑ دیا۔ اگلا اسکول جس میں انہوں نے داخلہ لیا وہ لارنس روڈ کراچی کا CMS ہائی اسکول تھا۔ لگتا ہے کہ دوسرا اسکول انہیں پسند نہیں آیا۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے والد سے کہا کہ سندھ مدرسہ میں دوبارہ داخلہ کرا دیں۔ اس طرح اسکول چھوڑنے کے 1 ماہ بعد سندھ مدرسہ کی چوتھی جماعت میں پھر داخل تھے۔